امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سین کال کا پیمی۔ ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولٹ ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولٹ سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 8، کرلی سپیٹی۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کرلی سپیٹی ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کے چھوڑے ہوئے گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، المناک طور پر ایک گھر میں کام کرتے ہوئے اپنے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 7، روحن دوئی ماس۔ اونور کراسو ایک شاندار نوجوان انٹیلیجنس ایجنٹ جو اپنے تجزیاتی ذہن اور متنوع مہارتوں کے لیے جانا جاتا ہے، ایک محکمے کی قیادت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جیوان کورال کو پیچھا کر رہا ہے جو ایک باوقار زیورات کی کمپنی کا مالک کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن خفیہ طور پر بین الاقوامی جرائم کے سنڈیکیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اونور مشتبہ ہے کہ مجرمانہ ثبوت جیوان کے خاندان کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جیوان کے ملک چھوڑنے کے منصوبے کے بارے میں جان کر اونور رسائی حاصل کرنے کے لیے جیوان کی بہن ہلال سے رومانس کرتے ہوئے حکمت عملی بناتا ہے۔ اونور نے ہلال کو پرپوز کیا جس کا مقصد ان کی منگنی کی رات محفوظ تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تاہم ایک نقاب پوش چور جس کا انکشاف ہوا ہے، ایجے ایک ہنرمند نوجوان زیورات چور، اسے اپنے ہی کھیل میں مارتا ہے۔ ایجے اونور کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دیتی ہے جب تک کہ وہ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، افیلی اشک۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جن کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ کیرم کی فیکٹری میں کام کرنے والی عائشہ دوسری طرف ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے دو بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزارتی ہے۔ اس میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برگ سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ نمبر 5، گزال گنلر۔ 29 سال قبل وان جھیل کے ایک ہی کنارے پر ایک ہی وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ عقل مند اور بوڑھے سیٹرک نے دونوں خاندانوں سے ملاقات کی اور والدین کو بتایا کہ بچوں کا مقصد ایک ہی قسمت میں ہونا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کریں گے اور پھر کچھ خوفناک ہوگا جو ان کو الگ کر دے گا۔ سال گزر گئے اور سلمیٰ اور مہران بڑے ہوئے اور اسی طرح پیار کرنے لگے جیسے بوڑھے سیٹرک نے کہا تھا، یہاں تک کہ دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ تاہم منگنی کے فوراً بعد سلمیٰ اور مہران ایک بڑی آگ کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔
جس کی وجہ سے مہران کو گھر نہیں ملتا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ استنبول جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بات اوینو۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے محبت کرتی ہے جسے ڈیپورٹیشن کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگار ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی طور پر پرپوز کرے گا اور پھر آخر کار ان کی شادی کی حقیقی مہم جوئی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، گزلی سکلی۔ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ نمبر 2، اشک، منطق، انتقام۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ اور مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر رہی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ادا مثالی۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کے تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ ایجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک، وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنے چھوٹے سے زیتون کے تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب حزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں اور دونوں مخالف محبت میں پڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حزیران کو یہ معلوم ہو کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔